تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑا، اور ہمارے لیے کیا وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پچھلے چند دنوں سے جس بات کی کمپین چلائی جا رہی تھی، آج الحمدللہ وہ وقت بھی آیا، ہم نے وہ پروٹوکول والا ماحول دیکھا، اور فیصل آباد کے اندر وہ ایک شاندار قسم کا پروگرام ہوا جس کے بارے میں پچھلے کئی دنوں سے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنس دی جا رہی تھی ہر قسم کی، کہ کہاں ہے، کیسے ہے، کب ہے۔ تو الحمدللہ آج وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس پروگرام کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہر قسم کے ناخوشگوار واقعے سے اس جلسے کو، اس پروگرام کو بچا کے رکھا، اور الحمدللہ ایک خوش اسلوبی، پیار، محبت اور اقلیتوں کے ساتھ ایک بڑا ہی شاندار ماحول بنا، اور بڑے ہی احسن انداز میں یہ پروگرام اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ تو آج میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب کنار روڈ پر جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا تقریباً رات 10 بجے پروٹوکول دیکھا، تو آپ یقین کریں مجھے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے عروج دیتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایک حکمران کی طرح، ایک وزیر کی طرح، ایک بڑے ہی پروٹوکول اور شاندار انداز میں ان کا قافلہ پنڈال کی طرف رواں دواں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ مدینہ سے مکہ حج کے لیے گئے، تو وہاں آپ نے ایک گورنر کو دیکھا، وہ بھی وہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، اس گورنر سے، کہ تم کیسے آئے ہو؟ حج کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے پیچھے قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین میں فلاں آدمی کو اپنا قائم مقام بنا کر آیا ہوں۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ بندہ جس کو تم قائم مقام بنا کر آئے ہو وہ تو غلام نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی بالکل غلام ہے، لیکن میں اس کو اس لیے اپنے اس علاقے کا گورنر بنا کر آیا ہوں کہ اس کو قرآن کا علم زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو روکا نہیں، اس کی مذمت نہیں کی، اس کی سرزنش نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ حدیث کوٹ کی، وہاں پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے غلام کو ایک حاکم بنا دیا۔ یہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عام آدمی ہے، ذاکر نائک کیا ہے، ایک عام آدمی ہے، لیکن اتنا عروج، اتنی ترقی، اتنا احترام، اتنا پروٹوکول کیوں؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ عزت اللہ کے دین میں ہے، عزت اللہ کے قرآن میں ہے، عزت نبی کے فرمان میں ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے علاوہ کسی چیز میں عزت نہیں ہے۔ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ جب آپ گئے ہیں بیت المقدس کو عیسائیوں سے لینے کے لیے، مسجد اقصی، تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا، جی آپ سفر کر کے آئے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی گندے ہیں، آپ کی سواری بھی تھکی ہوئی ہے، تو آپ تھوڑا سا حلیہ چینج کریں، کپڑے اچھے پہنیں، سواری اپنی بدلیں، اور بہترین انداز میں آپ جا کر ان کے ساتھ ملیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ انکم کنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام، تم دنیا کی حقیر ترین ذلیل ترین قوم تھی، لیکن اللہ نے تم کو عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے۔ ان تطلبوا العزت بغیرہ یذلکم اللہ، اگر تم دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے تو اللہ تم کو دوبارہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ تو آج یہ سارے کا سارا وہ منظر، وہ ساری کی ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو رہی تھی کہ واقعتاً ہی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ جو دین کو پکڑ لیتا ہے، قرآن کو پکڑ لیتا ہے، حدیث کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کو بلندی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کو احترام، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دیتا ہے۔ تو آج یہ سب سے پہلا منظر میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں، اور پھر جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو الحمدللہ VIP بلاک میں ہم کو بیٹھنے کا موقع ملا، اور میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ایک اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں فارق نائک صاحب کے ساتھ ملاقات کا، بیٹھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ بڑے نائس آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو مزید وسعت دے اور دین اسلام کا غلبہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں وہاں پر جا کر ان سے ملا بھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اقلیتوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بڑا ہی نرم رویہ تھا۔ اگر کوئی سوال کرتے ہوئے نروس ہو جاتا، کوئی پزل ہو جاتا، کوئی بھول جاتا، تو ڈاکٹر صاحب اس کو تسلی دیتے، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کھل کر سوال کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انداز تھا ان کا ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم لوگ وہاں آئے تھے ان کے ساتھ۔ اور پھر اگر 4 راؤنڈ ہوئے ہیں سوالات کے، تو وہاں پر 3 راؤنڈ غیر مسلموں کے لیے اور ایک آخری راؤنڈ انہوں نے مسلمانوں کے لیے رکھا تھا، یعنی کہ پورے کا پورا ایک ٹائم دیا گیا، ایک پورے کا پورا ان کو پراپر سوال کرنے کا موقع دیا گیا، اور یہ الحمدللہ وہاں پر ایک ماحول تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے تعلق قائم کریں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو باقی پورے کا پورا پروگرام، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے فیصل آباد میں آ کر پوری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستانیوں کے بارے میں ان کے کیا ریمارکس تھے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ تو ابھی میں واپس آیا تو میں نے واپسی پر کینال روڈ پر رات 2:30 بجے وہ منظر دیکھے کہ اتنا رش گاڑیوں کا، اور اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ اتنی طویل رات تک بیٹھے رہے، اور میں ابھی اسی وقت آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔